آپ چھری خود اپنے آپ کو نہ مارو، ہمیں دے دو، سبقنا کے رغبار کو ایسے چھری تمہیں لگا دیں گے کہ تم سے نکلے گا بھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ حال ہے اس قوم کا۔ بات ذرا سمجھ لینا، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ستایا تو فرعون کو خدا نے اس طرح غرق کر دیا، فرعون کو اور اس کے چمچوں کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ اپنے آنکھیں ٹھنڈی کر دو، موسیٰ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے قوم کو اور اپنے امتی کو بتا دو کہ بنی اسرائیل وہ بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، دیکھ لو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور آپ لوگ مزے لے رہے تھے، آپ کے دشمن کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹھنڈا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ارے بابا بولو، موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹھنڈا ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لڑائی ہوگی کفار مشرکین مکہ کے، تو اللہ نے فرمایا کہ ادھر موسیٰ کے دشمن کو میں نے غرق کر دیا، موسیٰ دیکھ رہا تھا، لیکن یہاں یہ کرتا ہوں کہ تمہارے دشمنوں کے ہاتھ باندھتا ہوں، ابو جہل کے بھی ہاتھ باندھتا ہوں، عتبہ شیبہ کے میں ہاتھ باندھتا ہوں، یہ ان کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہوں گے لیکن یہ کچھ کر نہیں سکیں گے، آپ لوگ یہ کر دو کہ ڈنڈا لے کر کے خود ان کو مار دو، قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزم، ان سے قتل کرو، خدا ان کو یہ ہے کہ ذلیل کر دے، ان کو مارو اور اپنے ہاتھ سے مارو، خوب بڑھا سے نکالو، ایسے دے مارو، فشد الوثاق، بیڑیاں لگا دو، اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ ان کو خوب مارو، فضرب الرکاب، ان کی جوڑوں پر مارو، وضربوا منہم کل بنان، تاکہ تمہارے دل کے بڑھاس نکلے۔ فرعون کو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹھنڈا کر دیا کہ فرعون کو اللہ نے خود غرق کر دیا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کو مارو، لیکن حضرت حسین والوں کا ان سب سے زیادہ فرعونیوں کے مقابلے میں یہ زیادہ خطرناک ہے، اور مشرکین مکہ کے مقابلے میں فرعون کو اللہ نے خود غرق کر دیا، اور ادھر مشرکین مکہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور صحابہ کو کہا کہ تم مارو، اور ان کے بارے میں کہا کہ نہیں، کسی کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عقل ایسی ختم ہوگی کہ چھری اقبل بلا سے اقبل کنا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لاش بھی اقبل، چھری بھی اقبل ہے، اور دے مارو۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ مجھے یہ بتا دو، مجھے یہ خدا کی شان بے نیاز ہے، خدا کی بے نیاز حسین اللہ کو پسند آ گئے، ایسے پسند آ گئے کہ نبی کے دشمن کو اللہ نے خود غرق کر دیا، نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو باندھا، کہا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ سے مارو، لیکن حسین خدا کو اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا، فرمایا کہ نہیں، یہاں تمہارے مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں عقل ایسی چلی گئی ہے، ایسی عقل چلی گئی ہے، یہ خود اپنے آپ کو ماریں گے بھی، اور وہ گھوڑا اس کو کہتے ہیں حسین جو گھوڑا۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ آپ مجھے بتاؤ یہ کس چیز کا وکیل ہے؟ عام دنوں کے اندر 30 لاکھ روپے لے کر کے مقدمہ لڑتا رہتا ہے، لیکن آج جا کر کے اس کا حال یہ ہو گیا۔ آپ اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب اللہ کے لیے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، نہ امریکہ ان کے ساتھ لڑے گا، نہیں، امریکہ کبھی نہیں لڑے گا، امریکہ تو اس کو ہیرو ثابت کر رہا ہے، امریکہ تو ان کو ہیرو ثابت کر رہا ہے کہ جی نہیں، یہ صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کا درد ان میں موجود ہے۔ نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے خاتم بدن خدا نہ کرے اور میری بات یہ بالکل غلط ہو جائے، لیکن جو حالات ان حالات کے پیش نظر لگ یہ رہا ہے، ان حالات کے پیش نظر لگ یہ رہا کہ رافضی آپ کے حرمین پر بھی قبضہ کرنے والے، امارات پر قبضہ کرنے والے، آپ کے پاکستان پر قبضہ کرنے والے، ایران کے تمام ان کے مدرسوں کے اندر میں گیا ہوں، جامعۃ الامام الخمینی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ 10,000 طلبہ، 10,000 نہیں ہے لیکن 8,000 7,000 ضرور ہے، جامعۃ العلی المرتضیٰ کے اندر میں گیا ہوں، جامع فیضیہ قم کے اندر بھی گیا ہوں، محمود مراشی کے کتب خانے میں بھی گیا ہوں، پوری دنیا انہوں نے گھمایا پھرایا پورے ایران کو۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان کے ہزاروں سینکڑوں لاہور کے، سیالکوٹ کے اور کشمیر کے اساتذہ بھی سارے کے سارے اردو پڑھانے والے، وہاں پر اسباق بھی بعض اداروں کے اندر جامعۃ العلی المرتضیٰ کے اندر اسباق بھی اردو کے ہوتے، اساتذہ سارے سیالکوٹ کے اور کشمیر کے اساتذہ، اتنی بڑی تعداد اور اتنی بڑی کھیپ تیار ہو رہی ہے، اور وہ پاکستان اور پیسے اتنے پیسے بہا رہے ہیں، مذہب پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کی جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اب 70% تقریباً 65% یہ ہے کہ شیعہ ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اس بندے نے یہ کہ میرا سوٹ کیس رکھ لیا، اور سوٹ کیس رکھنے کے بعد پھر یہ کہ خیر میری ان کی بات چلتی رہی،
اور وہ بندہ کہنے لگے آپ کیسے شیعوں کو کافر قرار دے؟ میں نے کہا یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ وہ اتنا خوش میں سمجھ رہا تھا کہ سنی ہے، وہ کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، ان پر لعنت ہو، شیعوں پر لعنت اللہ علیہ۔ یا شیخ ہکذا یقولون، اس طریقے پر کہتے ہیں بیان سیدنا ابا بکر صدیق وہ کافر مرتد، اس کو کافر مرتد کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، کہتے کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا کہ اس فلاں کتاب میں، کہتے لعنت بھیجتے ہیں ہم ان کتابوں پر، وہ کتابیں صحیح نہیں لکھ رہے۔ میں نے کہا 10 کتابوں پر تم لعنت بھیجو، لیکن میں سینکڑوں کتابوں کے حوالے آپ کو فیکس کر دوں گا۔ اس وقت چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں کسی اور موضوع پر جا رہا ہوں بات کرنے کے لیے، میرے پاس کتابیں نہیں ہے، یہ صرف چند جوڑے سوٹ کیس کے اندر میں نے لکھا ہے، لے لیا ہے، اور کچھ یہ کہ حوالے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کہنے لگے مجھے حوالے بھیجتے رہا، 4-5 گھنٹے میرے اور ان کے مناظرے ہوتے رہے، اور وہ آدمی میں سمجھا کہ جی میں نے اس کو قائل کر دیا اور یہ سنی ہے۔ اب آخر میرا جہاز جا رہا ہے اور مجھے کہنے شیخ علی اپنا نام اس نے بتا دیا، اور کہنے لگے کہ شیخ میرا کھانا کھاؤ، میرا گھر تو باہر ہے لیکن میں اس ایئرپورٹ کا افسر ہوں، اب باہر میں جا نہیں سکتا، اس وقت میری ڈیوٹی ہے، آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ میں نے کہا وہ جہاز میں لڑکیاں آئیں کھانا کھلائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ان کے ہاتھ سے کھائیں، آپ نہ کھلائیں۔ کہنے لگے کہ نہیں میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، بس چاول گوشت پتہ نہیں کیا کیا لایا اس نے کھلایا، میں نے سمجھا کہ سننی ہے۔ اب میرے جہاز کے اندر 10-15 منٹ باقی رہ گئے، 4-5 گھنٹے اس کے ساتھ میں بحث کرتا رہا ہوں۔ اب کہنے لگے یا شیخ منظور البلوچی، دکتور منظور البلوچی۔ میں نے کہا نام شیخ، کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی آدمی یہ کہ آپ کے سامنے یہ کہہ دے کہ سنی مرتد ہے تو آپ اس کا کیا علاج کریں گے؟ میں نے کہا غیرت مند سنی ہوگا تو وہ خود مرے گا یا اس کو مارے گا؟ کہنے لگے آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں پاگل بلوچ ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں، یا خود مروں گا یا اس کا کام کر دوں گا۔ کہنے لگے آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں رافضی ہوں، لیکن میں نے آپ کو ٹٹولا۔ اگر میں ابتدائی سے میں کہتا کہ میں رافضی ہوں تو یہ ساری چیزیں دلائل آپ میرے سامنے واضح نہ کرتے اور ظاہر نہ کرتے۔ اب آپ چونکہ جہاز آپ کا تیار ہے، اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میں رافضی ہوں۔ سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کا وہم و گمان جائے اس طریقے پر دفتروں میں گھسے ہوئے، اس طرح علاقوں کے اندر گھسے ہوئے۔ سوال ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک رافضی موجود ہے اور اسلام آ سکے، سوال ہی نہیں ہے کہ جب تک جماعت اسلامی والے موجود ہے اور اسلام آ سکے، سوال ہی نہیں ہے جب تک رضا خانی موجود ہے اسلام آ سکے، نہیں۔ اس طرح جب عقیدے کا تفاوت ہے، دین کا جب تفاوت ہے، تو کسی صورت کے اندر کوئی چھوڑے گا نہیں آپ کو کہ اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ یہاں پر یہ کہ اسلامی نظام کے لیے نافذ ہو، کسی صورت میں اسلامی نظام نافذ ہونے کے لیے وہ چھوڑیں گے نہیں۔ اس طرح یہ خطرناک، اس طرح خطرناک لڑکیاں دے دے، پیسے دے دے اور ایسے اپنے تبلیغات کرے۔ آج تک نور اللہ شوستری کو دیکھو، زندگی اس کی گزر گئی لیکن اس نے قاضی بنا، سنیوں کا قاضی بنا، حکومتوں کا قاضی بنا، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں۔ تفتازانی نے آج تک اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ سنی ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا کہ شیعہ ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا شافعی ہے، بہت سے نے لکھا کہ حنفی ہے، لیکن تفتازانی نے آخر تک اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ نصیر اللہ توسی، اس کے پاس دونوں سامان تھے، وہ لڑکا بھی تھا، وہ لڑکی بھی تھی، وہ شوہر بھی تھا، وہ بیوی بھی تھی، دونوں راشن اس کے پاس مکمل موجود تھے۔ نصیر اللہ شوستری باقاعدہ وہ دونوں راستے اس کے جاری تھے، اس نے بیوی شادی کی تھی، دونوں وہ کھدڑا بھی نہیں تھے، مکمل دونوں راشن اس کے پاس تھے۔ یہ ان کے اکابرین میں نصیر الدین توسی، یہ نصیر الدین توسی ان کے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ جس مذہب کے اندر یہ ہے کہ زنا، اذان ان کی الگ، نماز ان کے الگ، عقائد ان کے بالکل الگ، ہر چیز بالکل الگ، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں، تو پھر یہ ہے کہ کلنٹن نے کیا گناہ کیا ہے، پھر بش نے کیا گناہ کیا ہے، پھر لارا بش نے کیا گناہ کیا ہے، جان کیری نے پھر کیا گناہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں نا۔ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ جس کو مسلمان کہہ دیں، آپ کے مہر لگانے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، خدا کہہ جب وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے علماء کرام آپ ان فتنوں کے لیے تیار ہو، نوجوانوں اپنے ایمان کی آپ حفاظت کر لو، اور پھر ان فتنوں کو، ان کیا یہ ایسا خطرناک فرقہ ہے، ایسا خطرناک فرقہ ہے، یہودی کو آدمی پہچانتا ہے، نصرانی کو پہچانتا ہے، مجوسی کو پہچانتا ہے، ہندو کو پہچانتا ہے، لیکن ان کو پہچاننا کوئی آسان نہیں ہے۔
یہاں سے بوسہ لیں گے، ادھر سے بوسہ لیں گے، ادھر سے بوسہ لیں گے، اور پھر یہ ہے کہ بس یا حسینہ یا حسینہ کہنے لگے کہ آپ لوگ پنجتن پاک کو نہیں مانتے اور آپ لوگ ماتم نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ لوگ پنجتن پاک کے غم آپ کو لائق نہیں ہے، تو اس لیے آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے عرض کیا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ ثقل اکبر کس کے پاس ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، مولانا عبدالرحمن چابہاری، ایران کے تمام علماء گواہ ہیں، شیعہ ناصر مکارم شیرازی موجود تھے، شیخ حسین ہرساوی موجود تھے، آقا سلیمانی موجود تھے، علی تصغیری موجود تھے، شیخ جلال موجود تھے، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے ان کی چوٹی کے مناظر موجود تھے۔ میں نے کہا فیصلہ کرنا آسان ہے کہ حسن حسین علی فاطمہ محمد رسول اللہ آپ کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے، اس کا آسان فیصلہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن کس کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے۔ اب تمہارے جتنے بھی مولوی بیٹھے، ایک آدمی تم قرآن سناؤ، میں مجھ سے پوچھو، جہاں سے بھی پوچھو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان دنوں میں حالانکہ میں نے دور نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ قرآن مجھے بھولتا نہیں ہے، مجھے یاد تھا، لیکن ٹھیک ہے بعض جگہوں میں کچھ منزل کچی ہوگی، لیکن میں نے کہا شیعوں کو تو مرتد کو، اس رافضی کو تو چیلنج کر دو۔ علی تصغیری جو چوٹی کا ایک عرب عالم ہے، ان کا علی تصغیری موجود ہے، شیخ حسین ہرساوی موجود ہے، شیخ جلال موجود ہے، ناصر مکارم شیرازی موجود ہے، آیت اللہ منتظری موجود ہے، آقا سلیمانی موجود ہے۔ میں نے کہا آسان سی بات ہے، اس تمہارے پورے محفل کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، تم بتاؤ کہ تم میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ اگر تمہارے سینے کے اندر قرآن ہے تو ٹھیک ہے، محمد بھی آپ کے ساتھ ہے، علی فاطمہ حسن حسین بھی آپ کے ساتھ، اور اگر قرآن آپ کو یاد نہیں ہے مجھ سے پوچھو، جہاں بھی آپ مجھ سے پوچھیں، اگر میں نے قرآن سنایا، جب قرآن ہمارے پاس ہے تو پنجتن پاک بھی ہمارے پاس ہے۔ واللہ العظیم ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا، ایک آدمی۔ یاد رکھو، یہودی کو قرآن یاد ہو سکتا ہے، عیسائی کو قرآن یاد ہو سکتا ہے، علامہ شاطبی نے بھی لکھا ہے، علامہ ابن حزم نے بھی لکھا ہے، یہودی کو قرآن یاد ہو سکتا ہے۔ الموافقات کی پہلی جلد اٹھا کر کے دیکھو، قرطبی کی پہلی جلد اٹھا کر کے دیکھو، یہودی حافظ قرآن بن سکتا ہے، عیسائی حافظ قرآن بن سکتا ہے، لیکن رافضی کبھی حافظ قرآن نہیں بنے گا، اس لیے کہ ان کے مذہب میں بمبو ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ کبھی قرآن کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا، اگر ملے گا کوئی حافظ ان میں تو وہ کوئی سنی ہوگا ٹٹو، اس کو پکڑ کر کے بھائی یہ چوتھی جگہ ہے اور چوتھا جلسہ ہے، مجھے ایک اور جگہ پر ایک دو اور جگہوں میں جانا ہے، بس میں آپ سے حضرات سے معافی چاہوں گا، اللہ کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کر دو، اپنے مذہب کی حفاظت کر دو، فتنوں سے ہوشیار رہو، اور اپنے یہ ہے کہ دشمنوں کو پہچان لو، دشمن کو پہچان لو، اور دشمن شیاطین الجن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شیاطین الانس یہ ہے کہ خطرناک ہے۔ آپ علماء ہیں، آپ نبی کے وارث ہیں، آپ صحابہ کے وارث ہیں۔ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ جملہ یاد آ گیا، فرمائے مومن کی شان یہ کہ وہ قطع پرندہ جس طرح ہوتا ہے ایسا بیدار دماغ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی مجھ پر حملہ نہ کرے۔ عالم کو چاہیے کہ عالم بیدار دماغ ہو، عالم فتنوں کو سمجھے، اور عالم یہ ہے کہ دین کے دشمنوں کو، دین کے باغیوں کو سمجھے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ تعالیٰ مجھے، میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ان فتنوں کی یہ ہے کہ نفرت کو ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ خدا ان دین کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے، اور اس قسم کے بے حیا مذہب سے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بصورت دیگر خدایا ان سے ہمارے ملک کو پاک کر دے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔